یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں، کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی۔ کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو، جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری، آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جا، آ جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ کتنا بڑا اللہ ہے اور دوستی کتنی آسان ہے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، کہتے ہیں خبیث کیا کر رہے ہو؟ اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں اس کی کمر پہ مارتے ہیں۔ مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو، اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے۔ جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا ہے۔ What are you doing? Why are you doing? Where are you going? How you did this? ٹھیک؟ اب اللہ کی سنو، رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ، یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ، یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ، یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ۔ کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر؟ لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار، کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور۔ اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا ہے، ناراض بندوں سے۔ تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی، تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، میں نے سیکس دی، تمہارا سیکس زنا کرتا ہے، میں نے زبان دی، تم نے گالیاں دی، میں نے ہاتھ دیا، تم نے ظلم کیا، ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن میں جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ نہیں ہے۔ قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے، میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے، تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے،
اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، ہیں ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. لہجہ سمجھ میں ہے یا اور سنو، ہائے میرا لال، اے میرا چاند. چھوٹے بچے کو نا، میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا، اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں، اے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال. تو اس لہجے کو سمجھے ہو، اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی. اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو وہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی. اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں، کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی. کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو. نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے، نکل جا میرے گھر سے. میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس. 23 نومبر 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے. میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے. یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی. کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ معاف نہیں کروں گا. میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں. یا عبادی، یا عبادی. کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزریں، زنا میں گزریں، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری. آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جا، آ جا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہ ہو. یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا. اچھا
تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا، کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں، تو آگے کہتا ہے ان سارے شک نکال دو، ہوا الغفور الرحیم، اب میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں ہی چھوٹی چھوٹی ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو۔ تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے، اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا، یا اللہ معاف کر دو۔ کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں، رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں، تو نے کہا یا اللہ معاف کر دے، تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص فی ملکی شیئا، اور تم تو ہوئی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا، میرے نبی کے نواسے کی قربانیوں کو ایسے بے قیمت تو نہ کرو۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی، تو اللہ آپ پہ معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، اور سارا کچھ بچ جاتا، نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، سب کچھ ذبح کر دیا، سب کچھ ذبح ہو، اور سب کے کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمد واہ محمد، ہے محمد مصطفیٰ، ہے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو، ھذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے،
آج تیرے حسین کی بارات ہے. یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے. واہ محمد واہ محمد.